میں نے کہا نا پریشے، اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ یہ حویلی ہے، کوئی کھیل کا میدان نہیں جہاں تم ہر وقت میری مرضی کے خلاف اپنی منمانیاں کرو گی۔ عزیر کی کاٹدار لہجے نے کمرے کی خاموشی کو چیر دیا تھا۔ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں اس وقت وہ تپش تھی جو سامنے کھڑی لڑکی کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ لیکن لالا، میں تو صرف اپنی کتابیں ڈھونڈ رہی تھی، پریشے نے لرزتے لبوں سے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ وہ عزیر جو کبھی اس کے ایک آنسو پر پوری حویلی سر پر اٹھا لے دیا کرتا تھا، آج اسے اپنی حدود یاد دلا رہا تھا۔ عزیر شاہ، ایک قداور باروب شخصیت کا مالک، جس کے ماتھے پر موجود شکنیں اس کے مستقبل کے سردار ہونے کی گواہی دیتی تھی۔ اس کے سنجیدہ چہرے اور گھنی دھاڑی میں چھپا روب اسے دوسروں سے ممتاز کرتا تھا۔ کتابوں کی ضرورت اب تمہیں نہیں رہے گی، اور خبردار جو مجھے دوبارہ لالا کہا، اب تم بچی نہیں ہو، اس نے سرد مہری سے کہا اور اسے وہیں سکتے کی حالت میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ پریشا نے دھیرے سے دیوار کا سہارا لیا۔ وہ اسے کیسے سمجھاتی کہ اس حویلی کے گھٹن زدہ فضاؤں میں وہ واحد شخص تھا جسے دیکھ کر اسے جینے کی امید ملتی تھی۔ پریشا چاند جیسا روشن چہرہ، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں کی مالک، جن میں ہر وقت ایک انجانا خوف اور معصومیت بسی رہتی تھی۔ وہ پھول جیسی لڑکی جس کی زندگی سے خوشبو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی چھین لی گئی تھی۔ اس کی ماں اسے جنم دیتے ہی خالق کے حقیقی سے جا ملی تھی، اور اس کے باپ نے بیوی کی محبت میں ایسا جنون دکھایا کہ اپنی بیٹی کو بھی اس کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ملک چھوڑ دیا۔ پیچھے رہ گئی تھی تو بس یہ حویلی جہاں اسے صرف منحوس ہی سمجھا جاتا تھا۔ پریشا بی بی، نفیسہ بیگم بلا رہی ہیں آپ کو۔ ملازمہ کی آواز پر وہ چونک کر اپنے ماضی کے حصار سے باہر آئی۔ نفیسہ بیگم یعنی اس کی چچی، وہ واحد ہستی تھی جنہوں نے اسے ماں بن کر پالا تھا۔ جب وہ چھوٹی تھی تو عزیر اس کے ساتھ گھنٹوں کھیلتا، اسے بہنوں کی طرح سنبھالتا۔ اگر کوئی دوسرا بچہ اسے تنگ کرتا تو عزیر کا غصہ آسمان کو چھونے لگتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، عزیر کے رویے پر سرد مہری کی برف جمنے لگی تھی۔ ذہن میں دادا جان اپنی کرسی پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ان کے چہرے کی جھریاں اور سخت تاثرات پریشے کے قدم روکنے کے لیے کافی تھے۔ سنو لڑکی، تمہارے میٹرک کے نمبر آ گئے ہیں اور پڑھائی لکھائی کا شوق ختم کرو۔ حویلی کی بیٹیاں باہر کالجوں میں نہیں جاتی۔ دادا جان کی آواز میں وہ روب تھا جس کے سامنے بولنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ پریشے کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ تعلیم ہی تو واحد راستہ تھی جس سے وہ خود کو اس قید سے نکال سکتی تھی۔ وہ مدد طلب نظروں سے لاؤنج میں کھڑے عزیر کی طرف دیکھنے لگی جو خاموشی سے فائل دیکھ رہا تھا۔ وہ پڑھے گی، عزیر کی آواز گونجی۔ اس نے فائل سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ دادا جان نے حیرت سے اپنے پوتے کی طرف دیکھا۔ کیا کہا تم نے عزیر؟ میں نے اس کا ایڈمیشن کروا دیا ہے، گاؤں کے اسکول سے آگے بڑھنا اس کا حق ہے، میں خود اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ عزیر کا لہجہ حتمی تھا۔ پریشے کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ آئی، مگر جیسے ہی اس نے عزیر کی طرف دیکھا اس نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ اس کی حمایت تو کر رہا تھا، مگر اس میں وہ اپنائیت نہیں تھی جو بچپن سے ہوا کرتی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو پریشے ہمت کر کے عزیر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ اسے شکریہ کہنا چاہتی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے بچپن میں وہ اس کی گود میں بیٹھ کر اپنی ساری باتیں شیئر کرتی تھی۔ آپ کا شکریہ عزیر، اس نے دروازے پر دستک دیے بغیر اندر قدم رکھا۔ عزیر جو بیڈ پر نیم دراز تھا جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ تم پھر یہاں آ گئی؟ اور یہ کیا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے کا؟ میں تو بس، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، باہر نکلو یہاں سے، اور یاد رکھو یہ تمہارا بچپن نہیں ہے۔ اپنی چیزیں، اپنی کتابیں اور اپنی ذات مجھ سے دور رکھو۔ اس نے اتنی سختی سے اسے ٹوکا کہ پریشے کا دل دہل گیا۔ وہ الٹے قدموں باہر بھاگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اس کے لیے دادا جان سے لڑ سکتا ہے اسے اپنے قریب کیوں نہیں آنے دیتا۔ رات کی تاریکی میں حویلی کے برآمدے میں چہل قدمی کرتے ہوئے اسے نفیسہ بیگم اور دادا جان کی آوازیں سنائی دیں۔ ابا جی، وہ تو بھی بچی ہے، آپ ایسا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نفیسہ بیگم کی آواز میں التجا تھی۔ فیصلہ ہو چکا نفیسہ، میرا نواسہ معذور ہے، لوگ اسے رشتہ دینے سے کتراتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر اس کی شادی کر دی جائے تو شاید اس کی دماغی حالت بہتر ہو جائے۔ پریشے کا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ اس کا باپ اسے پوچھتا نہیں، ماں مر چکی ہے، وہ اس گھر کا حصہ نہیں ہے کیونکہ اس کی ماں غیر خاندان کی تھی۔ اس کی قربانی اس خاندان کے وارث کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ پریشے کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جس شخص کو اپنا محافظ سمجھتی تھی
وہی اسے ایک قربانی کا جانور بنانے جا رہا تھا۔ اسے لگا جیسے حویلی کی دیواریں اسے نگلنے کے قریب آ رہی ہوں۔ وہ بھاگتی ہوئی عزیر کے کمرے کی طرف گئی مگر دروازے پر پہنچ کر رک گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے عزیر کا وہ غصہ بھرا چہرہ آ گیا جو اسے اپنی حد میں رہنے کی تلقین کر رہا تھا۔ اگلی صبح حویلی میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ رنگین شامیانے لگ رہے تھے اور پریشے کو لگا شاید عزیر کی شادی کی بات ہو رہی ہے، مگر جیسے ہی پپو نے اس کے کمرے میں قدم رکھا اور اس کے ہاتھوں میں سونے کے بھاری کنگن پہنائے تو اس کی روح کانپ اٹھی۔ یہ تمہاری منگنی کے کنگن ہے پریشے، اگلے ہفتے تمہارا اور عزیر کا ساتھ ہی نکاح ہوگا، تم میرے بیٹے کی زندگی بن کر ہماری حویلی آؤ گی، پپو نے فخر سے کہا۔ پریشے کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ معذور اور ذہنی طور پر غیر متوازن کزن جس سے اسے بچپن سے ڈر لگتا تھا، وہ دیوانہ وار عزیر کی طرف بھاگی جو صحن میں کھڑا ملازموں کو ہدایات دے رہا تھا۔ عزیر پلیز کچھ کریں، وہ لوگ میری شادی۔ اس کی ہچکی بن گئی۔ عزیر مڑا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے پریشے کے کاندھے مضبوطی سے جکڑ لیے۔ خاموش ہو جاؤ پریشے، دادا جان کا فیصلہ اٹل ہے، تمہیں یہ شادی کرنی ہوگی، اس نے پترائے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن آپ تو جانتے ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہے، کیا آپ اپنی بہن کے ساتھ ایسا ہونے دیتے؟ اس نے روتے ہوئے سوال کیا تو عزیر کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے بے پناہ درد لہرایا مگر اس نے فوراً خود پر قابو پایا۔ میں تمہارا بھائی نہیں، نہ ہی تم میری بہن ہو، چپ چاپ اپنی قسمت قبول کر لو، اس میں تمہاری سلامتی ہے۔ وہ اسے وہیں تڑپتا چھوڑ کر مڑ گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ عزیر کی خاموشی کے پیچھے کتنی بڑی آگ دہک رہی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ دادا کے سامنے زبان کھولنے کا مطلب پریشے کے لیے مزید مشکلات کھڑی کرنا تھا۔ وہ اسے بچانا چاہتا تھا مگر اس کا طریقہ وہ نہیں تھا جو پریشے سمجھ رہی تھی۔ پریشے کو اس رات پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اس عظیم الشان حویلی میں بالکل تنہا ہے۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں رات کی سیاہی پھیل رہی تھی۔ اگر کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں خود اپنی حفاظت کروں گی۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ حویلی کے بھاری بھرکم دیواریں جیسے آج کسی نوحے کی صدا بن گئی تھی۔ پریشے کے ہاتھوں میں پہنے ہوئے وہ سونے کے کنگن اسے بیڑیاں محسوس ہو رہے تھے جن کی چمک اس کی آنکھوں میں چبھن پیدا کر رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس گھر کو اس نے اپنا سمجھا وہی گھر اس کے لیے موت کا جال بن جائے گا۔ پپو ناہید اپنے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ پپو ناہید ایک خود غرض اور چالاک عورت جن کی ممتا صرف اپنے معذور بیٹے تک محدود تھی۔ ان کی آنکھوں میں ہر وقت ایک ایسی سازش ہوتی تھی جو دوسروں کی خوشیاں نگلنے کے لیے کافی تھی۔ پریشے بیٹی، تم تو بہت خوش قسمت ہو کہ میرے شارک کے لیے تمہیں چنا گیا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر اس کی زندگی میں کوئی جیتی جاگتی لڑکی آ جائے تو وہ دوبارہ بولنے لگے گا۔ تم تو اس خاندان کا صدقہ ہو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم کسی کے کام آ رہی ہو۔ پپو کے الفاظ ذہن میں بجھے ہوئے تیر تھے جو سیدھے پریشے کے دل میں پیوست ہو رہے تھے۔ صدقہ؟ پریشے کے لبوں سے صرف یہ ایک لفظ نکلا۔ اس کی آواز میں وہ کر تھا جو شاید پتھروں کو بھی پگھلا دیتا، مگر سامنے بیٹھی عورت کا دل اس کی اپنی محرومیوں نے سخت کر دیا تھا۔ وہ وہاں سے پاگلوں کی طرح بھاگی اور سیدھی دادا جان کے کمرے کے سامنے جا کر رک گئی۔ اس کی سانس پھول رہی تھی اور آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ محافظوں نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر اس کی حالت دیکھ کر وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اندر سردار جہانگیر شاہ اپنے تخت نما کرسی پر بیٹھے کوئی پرانا حساب کتاب دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر سختی اور اس حویلی کے قانون کی علامت تھی۔ دادا جان، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ مجھے زندہ درگور نہیں کر سکتے۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کی آواز میں التجا اور احتجاج، ایک عجیب امتزاج تھا۔ سردار جہانگیر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ نفرت آج بھی برقرار تھی جو برسوں پہلے اس کی ماں کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ تمہارے باپ نے اس خاندان کی ناک کاٹ دی تھی ایک غیر عورت سے شادی کر کے۔ ہم نے تمہیں اس حویلی میں جگہ دی، یہی تمہارے لیے بہت تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اس احسان کا بدلہ چکاؤ۔ احسان؟ کیا ایک بیٹی کو اس کا حق دینا احسان ہوتا ہے؟ میں شارق سے شادی نہیں کروں گی، وہ بیمار ہے، وہ نارمل نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی اس طرح سے برباد نہیں ہونے دوں گی۔ خاموش! سردار جہانگیر کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونجی۔ تمہاری مرضی کی یہاں کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔
شارق میرا نواسا اور اس کی تندرستی کے لیے اگر مجھے تمہاری قربانی بھی دینی پڑی تو میں دریغ نہیں کروں گا۔ باہر نکلو یہاں سے۔ پریشے کا جی چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر اپنا سینہ چاک کر لے۔ وہ گرتی پڑتی باہر نکلی تو سامنے عزیر کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، جیسے اسے کسی بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس گئی اور اس کی قمیض کے کالر پکڑ لیے۔ عزیر، آپ تو سب جانتے ہیں، آپ کیوں خاموش ہیں؟ کیا آپ بھی یہی چاہتے ہیں؟ عزیر نے اس کے ہاتھ نہایت سرد مہری سے اپنے کالر سے ہٹائے۔ پریشے، ہوش کے ناخن لو۔ دادا جان کے فیصلے کے خلاف جانا اس حویلی میں موت کو دعوت دینا ہے۔ شارق برا لڑکا نہیں ہے، وہ صرف بیمار ہے۔ بیمار؟ پریشے نے ایک تلخ کہا لگایا۔ وہ معذور ہے عزیر، وہ اپنا نام تک نہیں بتا سکتا۔ وہ مجھے کیا تحفظ دے گا؟ آپ مجھے اس جہنم میں دھکیل رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ بزدل ہیں۔ عزیر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چنگاری لہرائی۔ اس نے پریشے کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اسے لگا کہ ہڈی ہی ٹوٹ جائے گی۔ مجھے بزدل کہنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھو پریشے، تم اس گھر میں ایک بوجھ سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو، اور اگر میں خاموش ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہاری بہتری چاہتا ہوں۔ اگر تم نے مزید تماشا کھڑا کیا تو دادا جان تمہیں اس حویلی کے تہہ خانے میں بند کر دیں گے، جہاں سے کبھی سورج کی روشنی بھی تم نہیں دیکھ سکو گی۔ عزیر کا لہجہ اتنا شفاف تھا کہ پریشے کو لگا جیسے اس کا آخری سہارا بھی چھین لیا گیا ہو۔ وہ اسے جھٹک کر آگے بڑھ گیا، مگر کوئی نہ دیکھ سکا کہ اس کی مٹھیاں کس قدر بھینچی ہوئی تھیں، اور اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں اس کے اندرونی کرب کی گواہی دے رہی تھیں۔ حویلی کے ایک کونے میں شارق بیٹھا اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ شارق ایک 20 سالہ نوجوان جس کا جسم تو بڑھ گیا تھا مگر ذہن ابھی بھی 5 سال کے بچے جیسا تھا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں دنیا کی رنگینیوں کا کوئی ادراک نہیں تھا، وہ صرف اپنی ایک خاموش دنیا کا قیدی تھا۔ پریشے نے اسے دور سے دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ اس بے گناہ لڑکے سے نفرت نہیں کر سکتی تھی، مگر اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا تصور بھی اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ اگلے چند دن حویلی میں قیامت کی خاموشی رہی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری رہیں۔ عزیر کی شادی کی تیاریاں بھی ہو رہی تھیں، مگر پریشے کے لیے وہ تیاریاں کسی جنازے سے کم نہیں تھیں۔ نفیسہ بیگم تو بار بار اس کے پاس آتی، اسے سمجھانے کی کوشش کرتی، مگر پریشے نے جیسے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی باہر کے راستوں کو دیکھتی رہتی۔ اسے اپنا وہ بچپن یاد آتا جب عزیر اسے کاندھے پر بٹھا کر پورے باغ کی سیر کرواتا تھا۔ جب وہ روتی تھی تو وہ اسے منانے کے لیے اپنی پسندیدہ چیزیں قربان کر دیتا تھا۔ آج وہی عزیر اسے ایک معذور شخص کے حوالے کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ایک رات جب پوری حویلی گہری نیند میں سو رہی تھی، پریشے نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے ایک چھوٹی سی گٹھڑی میں اپنے چند ضروری کپڑے اور اپنی ماں کی ایک پرانی تصویر رکھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ دبے قدموں کمرے سے نکلی۔ برآمدے میں اندھیرا تھا اور پہرے دار باہر کے صدر دروازے پر تعینات تھے۔ وہ پچھلے راستے سے باغ کی طرف گئی، جہاں دیوار تھوڑی نیچے تھی۔ جیسے اس نے دیوار پھلانگنے کی کوشش کی تو ایک طاقتور ہاتھ نے اس کا پیر پکڑ کر اسے نیچے کھینچ لیا۔ پریشے خوف سے چیخنے ہی والی تھی کہ ایک ہاتھ نے سختی سے اس کا منہ دبا دیا۔ کتنی بار کہا ہے کہ اپنی حد میں رہو، مگر تم باز نہیں آتی۔ عزیر کی غصیلی آواز اس کے کان کے پاس گونجی۔ اس نے پریشے کو جھٹکے سے زمین پر گرایا۔ تمہیں کیا لگا تم اس حویلی سے بھاگ جاؤ گی اور کوئی تمہیں ڈھونڈ نہیں پائے گا؟ مجھے جانے دیں عزیر، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکلنے دیں۔ میں مر جاؤں گی مگر یہ شادی نہیں کروں گی۔ وہ زمین پر بیٹھی گڑ گڑانے لگی۔ عزیر نے اس کی گٹھڑی اٹھا کر دور پھینکی۔ اگر آج تم یہاں سے نکل جاتی تو دادا جان کے آدمی تمہیں صبح تک ڈھونڈ نکالتے، اور پھر جو تمہارے ساتھ ہوتا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تم نے 11ویں کے پیپر دینے تھے نا، بھول جاؤ اب سب کچھ۔ تم اب اس حویلی کی قیدی ہو جب تک تمہارا نکاح نہیں ہو جاتا۔ عزیر اسے زبردستی گھسیٹتا ہوا واپس اندر لے گیا۔ اس نے اسے اس گھر کے کمرے میں دھکا دیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ عزیر دروازہ کھولیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔
وہ دروازہ پیٹتی رہی مگر باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اگلی صبح سے پریشے کا گھر سے نکلنا ہی بند کر دیا گیا۔ اس کے کمرے کے باہر ایک ملازمہ ہر وقت تعینات رہتی۔ وہ اپنے کالج کے امتحانات بھی نہیں دے سکی۔ اس کی ساری کتابیں، اس کے سارے خواب تب اس کمرے کی چار دیواری میں دفن ہو کر رہ گئے۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا مگر اس دلہن کے دل میں ماتم بپا تھا۔ نفیسہ بیگم نے دادا جان سے بہت منت سماجت کی کہ پریشے کی حالت بہت خراب ہے، اسے تھوڑی دیر کے لیے باہر جانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ خود کو پرسکون کر سکے۔ ابا جی، اسے ایک بار پارلر جانے دیں، اس کی ذمہ داری میں لیتی ہوں۔ لڑکی ہے، تھوڑا تیار ہو کر اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ نفیسہ بیگم نے بڑی مشکل سے اجازت لی۔ دادا جان نے سرد آہ بھری۔ ٹھیک ہے، مگر یاد رہے نفیسہ، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ پارلر میں پریشا بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ یہ اس کا آخری موقع ہے۔ جیسے ہی ملازمہ اور نفیسہ بیگم دوسرے کمرے میں کسی کام سے گئی، پریشا نے پچھلے دروازے سے دوڑ لگا دی۔ وہ سڑکوں پر دیوانہ وار بھاگ رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس اسے اس قید سے دور جانا تھا۔ وہ ریلوے اسٹیشن پہنچی۔ اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے مگر اس نے ایک ٹرین کا ٹکٹ لینے کی کوشش کی۔ ابھی وہ لائن میں ہی کھڑی تھی کہ ایک سائن اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ عزیر وہاں کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی جو پریشا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اب کہاں بھاگ کر جاؤ گی؟ اس نے دھاڑ کر کہا اور سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ چھوڑے مجھے، میں نہیں جاؤں گی واپس، مجھے مر جانے دیں۔ وہ چیخ رہی تھی، تڑپ رہی تھی مگر عزیر کی گرفت فولادی تھی۔ اس نے اس گاڑی میں پھینکا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور بارش تیز شروع ہو چکی تھی۔ حویلی تک کا سفر خاموشی اور تناؤ سے بھرا تھا۔ تم نے اندازہ بھی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ عزیر کے دانت پیستے ہوئے کہا۔ بارات آ کر واپس چلی گئی، حویلی کی عزت تم نے خاک میں ملا دی۔ عزیر میری بات سنے، خاموش رہو۔ اس نے گاڑی کا اسٹیئرنگ اتنی زور سے مارا کہ پریشا سہم کر رہ گئی۔ آج جو تم نے کیا ہے اس کی قیمت تمہیں پوری زندگی چکانی پڑے گی۔ جیسے ہی وہ حویلی پہنچی تو پریشا کے موبائل پر اس کی سہیلی کی کال آنے لگی جس کے گھر وہ چھپنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ عزیر نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور گاڑی سے باہر پھینک دیا۔ موبائل کے پرزے سڑک پر بکھر گئے، بالکل ویسے ہی جیسے پریشا کی امیدیں بکھر گئی تھیں۔ حویلی کے ذہن میں دادا جان ہاتھ میں شکاری چھڑی لیے کھڑے تھے۔ ان کے سامنے بارات کے لوٹ جانے کا صدمہ اور غصہ واضح تھا۔ جیسے ہی عزیر پریشا کو لے کر اندر داخل ہوا تو دادا جان اس کی طرف لپکے۔ ان کا ہاتھ پریشا کی گردن کی طرف بڑھا۔ ان کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تو نے میری پگڑی اچھالی ہے۔ پریشا نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا کہ اب سب ختم ہو گیا مگر وہ ہاتھ اس کی گردن تک نہیں پہنچ سکا۔ عزیر نے دادا جان کا ہاتھ درمیان میں ہی روک لیا۔ بس کریں دادا جان، اس کا گلا دبانے سے عزت واپس نہیں آئے گی۔ عزیر کی آواز میں ایک ایسی قوت تھی کہ سب ساکت رہ گئے۔ تو کیا کروں؟ اس کل موہی کو زندہ چھوڑ دوں؟ دادا جان غصے سے ہانپ رہے تھے۔ عزیر نے پریشا کو اپنے پیچھے کیا اور دادا جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اس کی سزا میں دوں گا۔ بارات واپس گئی ہے نا، اسے دلہن بننے کا شوق ہے تو میں اس کی یہ خواہش پوری کروں گا۔ میں اسے ابھی اسی وقت نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حویلی کی در و دیوار اس اعلان سے لرز اٹھے۔ پریشا نے حیرت سے عزیر کی پشت کو دیکھا۔ وہ شخص جو اسے دھکے دے رہا تھا، جو اسے قید کر رہا تھا، آج اس کا محافظ بن کر کھڑا تھا۔ یہاں اس کی زندگی کی سب سے بڑی سزا کا آغاز تھا۔ حویلی کے وسیع و عریض ذہن میں جیسے وقت تھم گیا تھا۔ سردار جہانگیر شاہ کی آنکھوں میں چھلکتا غصہ اب حیرت میں بدل چکا تھا۔ ان کا سب سے لاڈلا پوتا اس حویلی کا ہونے والا سردار ایک ایسی لڑکی کے لیے خود کو پیش کر رہا تھا جسے وہ ہمیشہ سے اس خاندان کے لیے کلنک سمجھتے تھے۔ عزیر، ہوش میں تو ہو تم؟ اس لڑکی کی خاطر تم اپنی زندگی داؤ پر لگا رہے ہو؟ سردار جہانگیر کی آواز میں اب بھی گرج باقی تھی۔ میں زندگی داؤ پر نہیں لگا رہا دادا جان، میں حویلی کی ساکھ بچا رہا ہوں۔ عزیر کا لہجہ اسپاٹ تھا مگر حتمی۔
بارات لوٹ چکی تھی اور پورے گاؤں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ لوگ انگلیاں اٹھائیں میں اس لڑکی کو اپنی زوجیت میں لے کر سب کے منہ ہی بند کر دوں گا۔ پریشا نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے عزیر کے چہرے کو دیکھا۔ کیا یہ وہی عزیر تھا جو چند منٹ پہلے اسے گھسیٹتا ہوا لایا تھا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ اس کی نجات ہے یا کسی نئی قید کا آغاز۔ حویلی میں موجود مولوی صاحب کو فوراً بلایا گیا۔ کسی جشن، کسی خوشی کے بغیر صرف چند گواہوں کی موجودگی میں نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ قبول ہے۔ عزیر کے ان 2 لفظوں نے پریشے کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ جب اس کی باری آئی تو اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے لرزتے لبوں سے اس بات میں جواب دیا۔ وہ نکاح نہیں تھا، ایک سمجھوتا تھا جو اس کی جان بچانے کے لیے کیا گیا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد عزیر اسے بازوں سے پکڑ کر اوپر والے کمرے میں لے گیا۔ یہیں رہو، جب تک میں نہ کہوں باہر قدم مت نکالنا، اس نے سرد موری سے کہا اور دروازہ باہر سے بند کر کے چلا گیا۔ پریشے کمرے کے وسط میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے دیواریں اسے کھا جائیں گی۔ نہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، یہ سب ایک دھوکہ ہے۔ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، وہ صرف دادا جان کا حکم مان رہا ہے۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی دھن سوار تھی اور وہ تھی فرار ہونے کی دھن۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ بیلکنی کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے تیزی سے الماری کھولی اور اپنی چادریں، دوپٹے اور ساڑیاں نکالیں۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے مگر خوف نے اس کو ہمت دے دی تھی۔ اس نے کپڑوں کو آپس میں مضبوطی سے باندھ کر ایک لمبی رسی تیار کی اور اس کا ایک سرا بیلکنی کے ستون سے باندھ دیا اور پھر آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگی۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ جیسے اس کے پاؤں صحن کی زمین سے لگے اس نے سکون کا سانس لیا، مگر یہ سکون چند سیکنڈ کا تھا۔ کتنی بار بھاگو گی پریشے؟ اندھیرے سے ابھرتی وہ آواز بجلی بن کر اس پر گری۔ عزیر وہیں کھڑا تھا، اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ پریشے نے پیچھے مڑ کر بھاگنے کی کوشش کی مگر عزیر نے ایک ہی جست میں اسے دبوچ لیا۔ وہ تڑپنے لگی، اس کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ضربیں لگانے لگی۔ چھوڑیں مجھے جانے دیں، آپ نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ چیخ رہی تھی۔ عزیر نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کی مزاحمت کے باوجود وہ اسے سیڑھیوں سے ہوتا ہوا دوبارہ کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر پٹخ دیا۔ بس بہت ہو گیا، عزیر کی آواز نے اسے ساکت کر دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی جلاد ہوں یا مجھے تمہاری زندگی برباد کرنے کا شوق ہے؟ پریشے روتے ہوئے اٹھی۔ تو پھر کیا ہے یہ سب؟ اگر آپ کی اپنی بہن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا تو آپ اسے ایک معذور شخص کے حوالے کر دیتے؟ کیا آپ اسے زبردستی کمرے میں قید کرتے؟ عزیر کا چہرہ دکھ سے تھر تھرانے لگا۔ اس نے پریشے کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے یہ سب خوشی سے کیا؟ پریشے، بچپن سے اب تک میں نے تمہارا ساتھ دیا ہے۔ جب تم روتی تھی تو میرا دل دکھتا تھا۔ آج اگر میں نے نکاح کا فیصلہ کیا ہے تو صرف اس لیے کہ دادا جان تمہیں مار دیتے۔ وہ تمہیں اس خاندان کا حصہ ہی نہیں مانتے، وہ تمہیں صرف ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ پریشے کی ہچکیاں رک گئیں۔ اس نے عزیر کے چہرے پر کرب دیکھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے تمہیں اپنی حد میں رہنے کو کہا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ دادا کی نظریں تم پر ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم ان کی نفرت کا نشانہ بنو، مگر تم نے فرار کی کوشش کر کے انہیں وہ موقع دے دیا جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ عزیر نے گہرا سانس لیا۔ دادا جان کے سامنے بولنا موت کو آواز دینا ہے، اور میں تمہاری سلامتی چاہتا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے تمہاری نظروں میں گنہگار ہی کیوں نہ بننا پڑے۔ پریشے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ جس شخص کو وہ اپنی بربادی کا ذمہ دار سمجھ رہی تھی وہ دراصل اس کی ڈھال بنا ہوا تھا۔ آپ خاموشی سے سو جاؤ، کل سے تمہیں دادا جان کے سامنے خود کو ایک مثالی بہو ثابت کرنا ہوگا۔ ان کا دل جیتنا ہے، تمہاری نجات کا واحد راستہ یہی ہے۔ عزیر یہ کہہ کر بیلکنی کی طرف چلا گیا، پریشے کو اپنے پیچھے الجھنوں اور آنسوؤں کے سمندر میں چھوڑ کر۔ اگلی صبح حویلی میں ایک نیا سورج طلوع ہوا تھا، مگر پریشے کے لیے ایک ایسی جنگ کا آغاز تھا جہاں سے اسے اپنے وجود کی بقا کے لیے لڑنا تھا۔ حویلی کی فضاؤں میں ابھی تک پچھلی رات کا تناؤ رقص کر رہا تھا۔
وہ نکاح جو ایک ڈھال بن کر پریشے کی زندگی تو بچا گیا تھا، اب اس کے لیے ایک ایسی زنجیر بھی بن چکا تھا جس کی کڑیاں بہت مضبوط تھیں۔ صبح کی پہلی کرن جب کمرے میں داخل ہوئی تو پریشے نے خود کو صوفے پر سمٹا ہوا پایا۔ اسے یاد آیا کہ رات بھر عزیر بیلکنی میں کھڑا تھا جسے وہ اپنی ذات کے حصار میں کسی جنگ میں مصروف ہو۔ عزیر اب تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑا اپنی گھڑی باندھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اب بھی اسپاٹ تھا، مگر اس کی آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ بھی سویا نہیں تھا۔ تیار ہو جاؤ اور نیچے آ کر ناشتہ کرو، اس نے آئینے میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ میں نیچے نہیں جا سکتی دادا جان، مجھے دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے۔ پریشے کی آواز میں اب بھی وہی لرزش تھی۔ عزیر اس کی طرف مڑا، اس کی نظریں پریشے کے زرد چہرے پر جمی تھی۔ اب تم اس گھر کی بہو ہو، کسی کی پناہ میں آئی ہوئی مہاجر نہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ دادا جان کا رویہ بدلے تو تمہیں ان کے قریب ہونا پڑے گا۔ وہ سخت ضرور ہیں مگر وہ اس خاندان کے سربراہ ہیں، ان کی خوشنودی ہی تمہارا تحفظ ہے۔ پریشے نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ عزیر صحیح کہہ رہا ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے نیچے آئی۔ دسترخوان پر دادا جان اپنے مخصوص روب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ پریشے نے کانپتے ہاتھوں سے ان کے لیے چائے بنائی اور خاموشی سے ان کے سامنے رکھ دی۔ دادا جان نے چائے کے کپ کی طرف دیکھا بھی نہیں، بلکہ ایک نفرت بھری نظر پریشے پر ڈالی۔ یہ چائے پی کر میں اپنی زبان کڑوی نہیں کرنا چاہتا۔ عزیر، تم نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے جس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ عزیر نے سکون سے لقمہ توڑا۔ دادا جان، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب یہ حویلی کی عزت ہے اور میں اپنی عزت کی توہین برداشت نہیں کروں گا۔ اگلے چند دن پریشے کے لیے کسی کٹھن امتحان سے کم نہ تھے۔ وہ عزیر کے کہنے پر دادا جان کی خدمت کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ کبھی ان کی ادویات وقت پر لاتی تو کبھی ان کے کمرے کی ترتیب درست کرتی، مگر دادا جان کا دل جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی رخ پھیر لیتے تھے۔ ایک دوپہر جب عزیر حویلی میں موجود نہیں تھا، دادا جان نے پریشے کو اپنی لائبریری میں بلوایا۔ پریشے کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تم چاہتی ہو نا کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ دادا جان نے اپنی گہری آنکھیں اس پر جماتے ہوئے پوچھا۔ جی دادا جان، میں صرف آپ کی خوشی چاہتی ہوں۔ پریشے نے امید بھری نظروں سے دیکھا۔ تو پھر میری ایک شرط ہے۔ دادا جان کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اگر تم میری خوشنودی چاہتی ہو تو عزیر سے طلاق لے لو۔ میں تمہیں کچھ رقم دے کر اس شہر سے دور بھیج دوں گا جہاں کوئی تمہیں نہیں پہچانے گا۔ میں اپنے پوتی کی زندگی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا جو اس خاندان کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ پریشے کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر کھونپ دیا ہو۔ طلاق؟ لیکن دادا جان، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یا تو اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ یا پھر میری نفرت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہو۔ پریشے وہاں سے روتی ہوئی باہر نکلی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر خود کو بند کر چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا ایسا کرے۔ ایک طرف اس کی زندگی بچانے والا عزیر تھا اور دوسری طرف وہ شخص جس کی خوشی کے لیے وہ ہر جتن کر رہی تھی۔ شام کو جب عزیر واپس آیا تو اس نے پریشے کی حالت دیکھ کر فوراً بھانپ لیا کہ کچھ غلط ہوا ہے۔ اس کے اصرار پر پریشے نے روتے ہوئے اسے دادا جان کی شرط بتا دی۔ عزیر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اس کی مٹھیاں بھیج گئیں اور ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ تو یہ ہے ان کا انصاف؟ وہ چاہتے ہیں کہ میں اس لڑکی کو چھوڑ دوں جس کی حفاظت کا میں نے حلف اٹھایا تھا؟ اس نے ایک لمحے کا تأمل نہیں کیا۔ اس نے پریشے کا ہاتھ پکڑ اسے الماری کی طرف لے گیا۔ اپنا سامان پیک کرو۔ عزیر، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ حویلی چھوڑ رہے ہیں۔ اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ وقت کے ساتھ بدل جائیں گے، مگر یہاں تو سانس لینا بھی اب تمہارے لیے ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ ہم لاہور جا رہے ہیں۔ پریشے کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کے سائے لہرائے۔ لیکن دادا جان، وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ میں اب ان کی معافی کا محتاج نہیں ہوں۔ میں ایک شوہر کے طور پر اپنا فرض نبھاؤں گا۔ عزیر اسے لے کر نیچے آیا۔ دادا جان ذہن میں کھڑے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عزیر، اگر آج تم نے اس چوکھٹ سے باہر قدم رکھا تو یاد رکھنا تمہارے لیے اس حویلی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ تم سرداری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ دادا جان کی آواز میں دھمکی تھی۔ عزیر نے پریشے کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھاما۔ مجھے وہ سرداری نہیں چاہیے جو میرے ضمیر کا سودا کرے۔ میں اپنی بیوی کو اس جہنم سے نکال کر لے جا رہا ہوں۔ وہ دونوں رات کی تاریکی میں حویلی سے نکل گئے۔
لاہور کا سفر خاموشی میں کٹا، مگر وہی خاموشی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس میں ایک سکون تھا اور ایک نئی شروعات کی امید تھی۔ لاہور پہنچ کر عزیر نے ایک چھوٹا مگر خوبصورت اپارٹمنٹ لیا۔ شہر کی زندگی پریشے کے لیے بالکل نئی تھی۔ وہاں نہ حویلی کی پابندیاں تھیں اور نہ ہی وہاں دادا جان کا خوف تھا۔ لاہور کی اجنبی سڑکوں پر دوڑتی گاڑیوں کا شور اور بلند و بالا عمارتوں کی روشنیاں پریشے کے لیے کسی دوسری دنیا کا منظر تھی۔ اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ کی بیلکنی میں کھڑے ہو کر وہ اکثر سوچتی کہ کیا یہ وہی عزیر ہے جس کے نام سے وہ حویلی میں کانپ اٹھتی تھی؟ وہ عزیر شاہ جو اپنی ایک جنبش یا ابرو سے حویلی کے ملازموں کو لرزا دیتا تھا۔ یہاں کچن میں اس کے لیے چائے بنا رہا ہوتا، یا خاموشی سے اس کی یونیورسٹی کے اسائنمنٹس ترتیب دیتا۔ عزیر نے اگلے ہی دن پریشے کا ایک اچھے کالج میں داخلہ کروا دیا تھا، اور اس کا وہ خواب جو حویلی کے سرد خانوں میں دم توڑ چکا تھا اب دوبارہ جینے لگا تھا۔ اس تبدیلی نے پریشے کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان کھڑا کر رکھا تھا۔ ایک رات جب بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشوں پر دستک دے رہی تھیں، اس نے عزیر کو اسٹڈی ٹیبل پر جھکے دیکھا۔ اس کے ماتھے کی وہ شکنیں جو حویلی میں روب اور دبدبے کی علامت تھی، اب کسی گہری فکر اور تھکن کا پتہ دیتی تھی۔ پریشے کو پہلی بار احساس ہوا کہ عزیر نے اس کی آزادی اور تعلیم کی خاطر اپنا سب کچھ، اپنی سرداری، اپنا وقار اور اپنا خاندان داؤ پر لگا دیا تھا۔ اس شخص جو اس پر چیختا تھا دراصل اسے دنیا کے سرد اور گرم سے بچانے کے لیے خود تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑا رہا۔ آپ تھکتے نہیں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا تو عزیر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں وہ تپش نہیں تھی، بلکہ ایک سمندر جیسی وسعت اور سکون تھا۔ تھکن تو ان کو ہوتی ہے پریشے، جن کے پاس کوئی مقصد نہ ہو۔ تم تو میری زندگی کا حاصل ہو۔ عزیر کے ان سادہ سے الفاظ نے پریشے کے دل کے بند دروازوں پر دستک دی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے دل میں جمی نفرت کی برف دھیرے دھیرے پگھل رہی ہے۔ وہ تحفظ جس کی تلاش میں وہ ریلوے اسٹیشن تک بھاگی تھی، وہ تو اسے عزیر کی خاموش نگاہوں میں مل گیا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب لالا کا لفظ اس کے ذہن سے مٹ گیا اور عزیر اس کی زندگی کی سب سے معتبر سچائی بن کر ابھرا۔ اس کی طرح دن مہینوں میں بدلنے لگے۔ پریشا اپنی تعلیم میں مصروف ہو گئی اور عزیر نے وہاں اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا۔ اب وہ دونوں ایک مثالی جوڑے کی طرح رہ رہے تھے۔ جب ایک شام مال روڈ پر چہل قدمی کرتے ہوئے عزیر رک گیا، اس کے ہاتھ تھام کر بولا، پریشا، میں نے بچپن میں تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ شاید بڑے ہوتے ہوئے میں وہ وعدہ بھول گیا تھا، مگر اب میں اسے دوبارہ دہراتا ہوں۔ میں تمہیں اس دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ پریشا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ عزیر کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ وہیں عزیر جو کبھی اس پر غصہ کرتا تھا، آج اس کا سب سے بڑا ہمدرد بن کر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ دونوں اپنی زندگی کے خوبصورت دن گزار رہے تھے جب اچانک ایک دن حویلی سے ایک فون کال آئی۔ نفیسہ بیگم فون پر رو رہی تھی۔ عزیر بیٹا واپس آ جاؤ، تمہارے دادا جان بہت بیمار ہیں، وہ بستر سے لگ گئے ہیں اور ہر وقت تمہارا نام لیتے ہیں۔ وہ شاید اب زیادہ دن کے مہمان نہیں ہیں۔ عزیر کا چہرہ لٹک گیا۔ اس نے پریشے کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ تجسس اب یہاں تھا۔ کیا دادا جان واقعی بدل چکے تھے یا یہ ان کی کوئی نئی سازش تھی؟ کیا عزیر اپنی اس چھوٹی سی جنت کو چھوڑ کر دوبارہ اسی جہنم کی طرف لوٹ جائے گا؟ لاہور کی شامیں حویلی کے گھٹن زدہ خاموشی سے بالکل مختلف تھیں۔ یہاں کی ہواؤں میں ایک عجیب سی بے باکی اور زندگی تھی جس نے پریشے کے مرجھائے ہوئے وجود میں نئی روح پھونک دی تھی۔ ان چند مہینوں میں پریشے نے نہ صرف اپنی تعلیم کے خوابوں کو نئی اڑان دی تھی، بلکہ عزیر کے اس روپ سے بھی آشنا ہوئی تھی جو حویلی کی دیواروں کے پیچھے کہیں چھپ گیا تھا۔ عزیر اب اس کے لیے وہ سخت گیر لالا نہیں رہا، بلکہ اس کا ایک ایسا سائبان بن چکا تھا جس کی چھاؤں میں وہ خود کو دنیا کی سب سے محفوظ لڑکی تصور کرتی تھی۔ تو پھر کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ آج ہم باہر ڈنر پر جائیں گے، عزیر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں سفید گلابوں کا ایک گلدستہ تھا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ بچپن میں اس کے لیے لایا کرتا تھا۔ پریشا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بس تھوڑا سا کام باقی ہے عزیر، آپ جانتے ہیں نا کہ میرا امتحان قریب ہے۔ عزیر اس کے پاس بیٹھا اور بہت نرمی سے اس کے ہاتھ سے قلم چھین کر رکھ دیا۔ امتحان سے زیادہ اہم تمہاری مسکراہٹ ہے، اور آج میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے پریشا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سچائی تھی جو الفاظ کی محتاج نہیں تھی۔
پریشے میں نے بچپن سے تمہیں اپنی ذمہ داری سمجھا ہے، پھر شاید اپنی ضد بنایا، مگر ان چند مہینوں میں مجھے احساس دلایا کہ تم میری زندگی کی وہ ضرورت ہو جس کے بغیر میں ادھورا ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں پریشے، حویلی کی سیاست اور دادا جان کے خوف سے دور، صرف تم سے۔ پریشے کی آنکھوں میں خاموشی سے آنسو تیرنے لگے۔ یہ وہ اعتراف تھا جس کا انتظار اسے برسوں سے تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر عزیر کے شانے پر رکھ دیا۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی کے تمام دکھ اس ایک لمحے میں دھل گئے ہوں، مگر خوشبو کے یہ دن بہت مختصر ثابت ہوئے۔ حویلی سے آنے والی اسے ایک فون کال نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ نفیسہ بیگم کی سسکیوں نے عزیر کو ساکت کر دیا۔ دادا جان کی بیماری کی خبر کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ ہمیں واپس جانا ہوگا پریشے، دادا جان کی حالت بہت نازک ہے، عزیر نے بوجھل لہجے میں کہا۔ پریشے کا دل لرز اٹھا، مگر اس نے عزیر کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم ضرور جائیں گے عزیر، وہ آپ کے بزرگ ہیں، ہمیں اس وقت ان کے پاس ہونا چاہیے۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو حویلی کا منظر بدلا ہوا تھا۔ وہ روپ اور دبدبا جیسے کہیں غائب ہو چکا تھا، ہر طرف ایک اداسی چھائی ہوئی تھی۔ عزیر اور پریشے جیسے ہی دادا جان کے کمرے میں داخل ہوئے، انہیں بستر پر لیٹا دیکھ کر عزیر کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ شخص جو کبھی شیر کی طرح گرجتا تھا، آج خود اپنی سانسوں کی ڈوری تھامنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ سردار جہانگیر شاہ نے نقاہت بھری نظروں سے اپنے پوتے اور پھر پریشے کو دیکھا۔ سب کو لگا وہ شاید اب بھی غصہ کریں گے، مگر ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ پریشے بیٹی قریب آؤ، ان کی آواز لرز رہی تھی۔ پریشے نے ڈرتے ڈرتے ان کے قریب گئی تو انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں لے لیا۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے ہمیشہ تمہیں پرایا سمجھا، مگر آج جب میں موت کے قریب ہوں تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اس حویلی کے اصل وارث تم ہو، جس نے اپنے صبر سے میرے غرور کو پاش پاش کر دیا۔ پریشے کی ہچکی بن گئی۔ اس نے پہلی بار ان کی باتوں میں نفرت کی جگہ ممتا اور پچھتاوا محسوس کیا تھا۔ عزیر نے تشکر بھری نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ اگر وہ اسے واپس آنے پر مجبور نہ کرتی تو شاید دادا جان کا یہ پچھتاوا کبھی دور نہ ہوتا۔ اگلے چند دنوں میں دادا جان کی طبیعت میں تھوڑی بہتری آئی، مگر وہ جانتے تھے کہ اب ان کا وقت قریب ہے۔ انہوں نے پورے خاندان اور گاؤں کے معززین کو جمع کیا اور اپنے پوتے عزیر کو اپنی دستار پہنا کر اسے نیا سردار منتخب کر لیا۔ عزیر کے لیے ایک بڑی ذمہ داری تھی، مگر اب اس کے ساتھ پریشے کی دعا اور محبت تھی۔ ایک دوپہر جب حویلی میں خاموشی تھی اور عزیر کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، پریشے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ اس کا ذہن اپنی پڑھائی کے کسی الجھے ہوئے سوال میں تھا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا۔ آہ! ایک زوردار چیخ اس کے لبوں سے نکلی اور وہ سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی نیچے آ گری۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا تھا۔ نفیسہ بیگم اور ملازم دوڑے آئے تھے۔ دادا جان جو بھی پوری طرح سے تندرست بھی نہیں ہوئے تھے، پریشے کو بے ہوش دیکھ کر دیوانوار اس کی طرف لپکے۔ گاڑی نکالو، جلدی کرو، دادا جان نے گرج کر کہا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ڈرائیور شہر گیا ہوا ہے اور عزیر کا بھی کوئی پتہ نہیں، تو اس ضعیف اور بیمار انسان نے خود اسٹیئرنگ سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ منظر دیدنی تھا جب ایک بیمار سردار اپنی پوتی نما بہو کی جان بچانے کے لیے گاڑی کی رفتار سے زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اسے لے کر اسپتال پہنچے اور جب تک ڈاکٹر نے اسے چیک نہیں کر لیا، وہ وہیں پر تسبیح پڑھتے رہے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سردار صاحب، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے کہ چوٹ گہری نہیں آئی، مگر اب آپ کو اس کا دگنا خیال رکھنا ہوگا کیونکہ پریشے بھی امید سے ہو چکی ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی دادا جان کی آنکھوں میں وہ چمک لوٹ آئی جو برسوں پہلے غائب ہو چکی تھی۔ انہوں نے وہیں سجدہ شکر ادا کیا۔ جب عزیر اسپتال پہنچا تو اسے دوہری خوشی ملی۔ ایک طرف اس کی شریک حیات محفوظ تھی تو دوسری طرف اس کے آنگن میں ننھی کلیاں کھلنے والی تھی۔ دادا جان نے پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹنے کا حکم دے دیا۔ وہ حویلی جو کبھی خاموشی اور نفرت کا مسکن تھی، آج خوشبو کے گیت گا رہی تھی۔ پریشے نے عزیر کا ہاتھ پکڑ کر دادا جان کی طرف دیکھا، جو اب اسے واقعی اپنی بیٹی مان چکے تھے، مگر زندگی کے ڈرامے میں ابھی ایک اور موڑ آنا باقی تھا۔ خوشیوں کے اس شور میں کسی کے آنے کی چاپ سنائی دے رہی تھی جو ماضی کے تمام زخموں کو تازہ کرنے والا تھا۔ حویلی کے آنگن میں کھلی دھوپ اب وحشت نہیں بلکہ سکون کا استعارہ لگ رہی تھی۔ در و دیوار سے برسوں کی اداسی جیسے چھٹ گئی تھی۔ پریشے بالکنی میں کھڑی کھلی فضا میں سانس لے رہی تھی۔
جہاں اب اسے اپنی سانسوں کی تپش اجنبی نہیں لگتی تھی۔ حویلی کی وہی سیڑھیاں جن پر اس کا لہو بہنے والا تھا اب اس کے لیے ایک نئی جیون کی نوید بن گئی تھی۔ عزیر دبے قدموں پیچھے سے آیا اور اس کے کاندھوں پر شال ڈال دی۔ اس وقت ہوا میں خنکی ہے پریشے، تمہیں اپنی اور آنے والے مہمان کی فکر کرنی چاہیے۔ پریشے مڑی اور عزیر کی آنکھوں میں جھانک کر مسکرائی۔ آپ جانتے ہیں عزیر، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ حویلی مجھے اس قدر محبت دے گی۔ وہ دادا جان جو مجھے دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے آج میرے قدموں تلے پلکیں بچھاتے ہیں۔ عزیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ تمہارے صبر کا ثمر ہے پریشے، تم نے اس بنجر زمین کو اپنی محبت سے سینچا ہے، اب تو یہاں خوشیوں کے پھول کھلنے ہیں۔ ابھی وہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ حویلی کے بھاری صدر دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ پہرے داروں نے دروازہ کھولا تو ایک عمر رسیدہ شخص باہر نکلا جس کے چہرے پر تھکن اور بالوں میں وقت کی سفیدی نمایاں تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھ تھے جو ایک دوسرے کی شکل سے بالکل مشابہ تھے۔ نفیسہ بیگم برآمدے میں آئی اور ان نظر جیسے ہی اس شخص پر پڑی تو اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ سلطان ان کے لبوں سے نکلا۔ پریشے کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ سلطان، اس کا باپ، وہ شخص جو اسے ایک پل کے لیے بھی اپنی زندگی میں شامل نہ کر سکا، جسے اس کی ماں کی موت کا قصوروار سمجھ کر چھوڑ گیا، وہ آج 20 برسوں بعد پلٹ کر آیا تھا۔ سلطان شاہ کے قدموں میں وہ پہلے والا روب نہیں تھا، وہ جھکا ہوا شکستہ حال انسان لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ جڑواں بچے سہمے ہوئے اس کی قمیص سے چمٹے ہوئے تھے۔ دادا جان بھی سہارے سے چلتے ہوئے باہر آئے۔ ان کی نظریں اپنے بیٹے پر جمی۔ سلطان، تو آج تجھے اپنے گھر کی یاد آ ہی گئی۔ ان کے لہجے میں غصہ کم اور تعصب زیادہ تھا۔ سلطان نے سر اٹھایا۔ ان کی نظریں سیدھی بالکنی میں کھڑی پریشے سے ٹکرائیں۔ وہ ساکت کھڑی تھی جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ ہو۔ سلطان کے لب لرزے مگر الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا حویلی کے اندر آیا۔ میں معافی مانگنے نہیں آیا ابا جی، معافی کے لیے ہمت چاہیے ہے اور میں ہمت ہار چکا ہوں۔ میری دوسری بیوی بھی انتقال کر گئی۔ یہ میرے جڑواں بیٹے ہیں، میں ان کے لیے آیا ہوں، اپنی اس بیٹی کے لیے جس نے کبھی میں نے بیٹی مانا ہی نہیں تھا۔ پریشے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا مگر آنکھوں میں برسوں کی محرومی انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ عزیر اس کے پیچھے تھا جیسے کسی بھی طوفان کے سامنے ڈھال بننے کو تیار ہو۔ بیٹی، پریشے کی آواز میں وہ کاٹ تھی جو سلطان کے جگر کو چیر گئی۔ کون سی بیٹی؟ کیا اس بیٹی کی بات کر رہے ہیں جسے آپ اس کی ماں کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے؟ کیا اس بیٹی کی بات کر رہے ہیں جسے اس حویلی میں منحوس کہا جاتا رہا اور آپ دوسرے ملک میں اپنی زندگی بسا رہے تھے؟ سلطان نے لرزتے ہاتھوں سے پریشے کی طرف قدم بڑھایا۔ پریشے، میری بات سنو۔ نہیں، آج میں بولوں گی اور آپ سنیں گے۔ پریشے نے اسے وہیں روک دیا۔ آپ جانتے ہیں میں اس حویلی میں کیسے پلی؟ میں نے ایک ایک پل اپنی ماں کی کمی محسوس کی، مگر اس سے زیادہ تکلیف دہ آپ کی موجودگی کی آرزو تھی۔ میں سوچتی تھی کہ شاید کبھی میرا باپ آئے گا، مجھے سینے سے لگائے گا اور کہے گا کہ پریشے، تم قصوروار نہیں ہو، مگر آپ نے تو کبھی پلٹ کر میری خبر تک نہیں لی۔ آج جب آپ کے پاس کوئی سہارا نہیں رہا تو آپ کو یہ منحوس بیٹی یاد آ گئی۔ سلطان کے آنسو اس کی داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ میں گنہگار ہوں پریشے، میں اپنی محبت میں اندھا ہو گیا تھا۔ تمہارا چہرہ مجھے تمہاری ماں کی یاد دلاتا تھا اور وہ یاد مجھے جینے نہیں دیتی تھی۔ میں بزدل تھا جو بھاگ گیا۔ بزدل؟ پریشے نے ایک تلخ کہکا لگایا۔ بزدل کی قیمت میں نے چکائی ہے سلطان شاہ، اس حویلی کی قید میں، ان سیڑھیوں پر، اس نکاح میں جو میری جان بچانے کے لیے کیا گیا۔ اگر عزیر نہ ہوتا تو آج آپ کی بیٹی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آتے آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کی خاموشی نے مجھے کتنی بار مارا ہے۔ دادا جان آگے بڑھے۔ پریشے بیٹی، سے معاف کر دو، یہ تمہارا باپ ہے۔ باپ صرف خون کے رشتے سے نہیں ہوتا دادا جان، باپ وہ ہوتا ہے جو سائے کی طرح ساتھ کھڑا ہو۔ میرے لیے تو میرا باپ میرا محافظ، میرا سب کچھ صرف عزیر ہے۔ انہوں نے مجھے وہ مقام دیا جو مجھے میرے اپنوں نے نہیں دیا۔ اس نے عزیر کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں فخر اور محبت کا امتزاج تھا۔
سلطان نے اپنے دونوں بچوں کو آگے کیا۔ پریشے، مجھ سے نفرت کر لو، مجھے دھتکار دو، مگر ان معصوموں کا کیا قصور ہے؟ ان کی ماں بھی چلی گئی، اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کی پرورش کر سکوں۔ میں تو انہیں تمہاری پناہ میں دینے آیا ہوں۔ پریشے کی نظر ان جڑواں بچوں پر پڑی۔ وہ معصوم سہمی ہوئی آنکھیں بالکل ویسی ہی تھیں جیسی بچپن میں پریشے کی ہوا کرتی تھیں۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے پگھلا، مگر ماضی کے زخم اب بھی ہرے تھے۔ انہیں کمرہ دے دیں چچی، یہ مہمان ہیں اور حویلی میں مہمانوں کی کمی نہیں ہوتی، مگر میرے لیے یہ شخص اجنبی رہے گا۔ پریشے یہ کہہ کر مڑی اور پھر اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے پچھلے پہر حویلی میں عجیب سی خاموشی تھی۔ سلطان شاہ اپنے کمرے میں اکیلے تھے۔ وہ بار بار اس تصویر کو دیکھ رہے تھے جو 20 برسوں سے ان کے بٹوے میں محفوظ تھی، ان کی پہلی بیوی کی۔ انہوں نے اٹھ کر وضو کیا اور جائے نماز بچھائی۔ وہ شاید اپنی زندگی کی سب سے لمبی تہجد پڑھ رہے تھے۔ وہ رو رو کر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے اور اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے دعا کر رہے تھے۔ صبح جب حویلی کے ملازم نے ناشتے کے لیے سلطان شاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی جواب نہ ملا۔ عزیر نے دروازہ کھولا تو دیکھا سلطان سجدے کی حالت میں گرے ہوئے تھے۔ ان کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا تو معلوم ہوا انہیں رات کے کسی پہر شدید ہارٹ اٹیک آیا تھا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ سلطان شاہ اپنی تمام تر ندامتیں اپنے ساتھ لے کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ پریشے جب کمرے میں داخل ہوئی تو اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شخص جس سے وہ کل تک نفرت کر رہی تھی آج وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ وہ دوڑ کر ان کے پاس آئی اور ان کا بے جان ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، آپ ایسے نہیں جا سکتے، ابھی تو میں نے آپ کو معاف بھی نہیں کیا تھا، ابھی تو مجھے آپ سے بہت سارے شکوے کرنے تھے۔ اٹھیں بابا، ایک بار مجھے بیٹی کہہ کر پکارے۔ وہ دیوانہ وار انہیں جھنجھوڑ رہی تھی۔ عزیر نے اسے سنبھالا۔ پریشے، خاموش ہو جاؤ، وہ اپنے رب کے پاس چلے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی آخری سانسوں میں صرف تمہاری ہی خیر مانگی ہوگی۔ پریشے کا رونا حویلی کی دیواروں کو ہلا رہا تھا۔ اسے اپنی وہ تمام تلخ باتیں یاد آ رہی تھیں جو اس نے گزشتہ روز اپنے باپ سے کہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ نفرت کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، خون کی کشش اسے مٹا دیتی ہے۔ وہ روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، مگر سلطان شاہ اب ان تمام جذبوں سے ماورا ہو چکے تھے۔ سلطان شاہ کی تدفین کے بعد حویلی پر سوگ کی چادر تن گئی۔ وہ دو چھوٹے بچے احمد اور علی حویلی کے کونے میں سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان کے پاس اب اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ پریشے نے اپنے آنسو پہنچے اور ان بچوں کے پاس گئی، ان سے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ وہ بچے جو کل تک اسے اپنے باپ کی بے وفائی کا ثبوت لگ رہے تھے آج اسے اپنی ہی روح کا حصہ محسوس ہو رہے تھے۔ تم دونوں پریشان مت ہو، پریشے نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ میں تمہاری آپی ہوں نا، میں تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ منظر دادا جان اور عزیر کے لیے بہت جذباتی تھا۔ پریشے نے اپنی ماضی کی تلخیوں کو دفن کر کے اپنے بھائیوں کو اپنا لیا تھا جن سے وہ نفرت کر رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور حویلی میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ پریشے کے ہاں ایک خوبصورت بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام عزیر نے حیا رکھا۔ حویلی میں اب احمد اور علی کے قہقہے گونجتے تھے۔ دادا جان اب اپنی تمام تر توجہ ان بچوں پر صرف کرتے تھے جیسے وہ اپنے ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کر رہے ہوں۔ ایک شام عزیر اور پریشے حویلی کے باغ میں بیٹھے تھے۔ حیا پریشے کی گود میں سو رہی تھی جبکہ احمد اور علی دور گھاس پر فٹ بال کھیل رہے تھے۔ عزیر، آپ کو یاد ہے؟ پریشے نے دھیرے سے پوچھا۔ ایک وقت تھا جب میں اس حویلی سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ یہاں صرف دیواریں ہیں، دل نہیں۔ عزیر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اور آج؟ پریشے نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے چمک رہے تھے۔ آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ زندگی ہمیں وہاں لے آتی ہے جہاں ہماری منزل ہوتی ہے۔ اگر میں اس حویلی سے بھاگ جاتی تو شاید مجھے آپ کی محبت نہ ملتی، میں اپنے باپ کو معاف نہ کر پاتی، نہ ہی مجھے یہ بھائی ملتے۔ اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے، بس ہمیں صبر کرنا آنا چاہیے۔ عزیر مسکرایا۔ سردار عزیر شاہ کی سرداری تب تک ادھوری تھی جب تک پریشے بی بی اس کے گھر کی ملکہ نہیں بن گئی تھی۔
دور سے دادا جان کی آواز آئی جو بچوں کو اندر بلانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ حویلی کی روشنیاں اب کسی خوف کی علامت نہیں تھی، بلکہ وہ اب محبت کا ثبوت تھی جس نے نفرتوں کے بتوں کو پاش پاش کر دیا تھا۔ پریشے نے حیا کو سینے سے لگایا اور عزیر کے ساتھ حویلی کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے مڑ کر ایک آخری بار اس بیلکنی کی طرف دیکھا جہاں سے اس کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ ماضی اب صرف ایک سبق تھا اور مستقبل ایک خوبصورت خواب جسے وہ دونوں مل کر جی رہے تھے۔ ان کی زندگی کی یہ رودات روایتی نہیں تھی کیونکہ اس میں ہر کردار نے اپنی غلطیوں سے سیکھا تھا۔ دادا جان نے اپنا غرور چھوڑ کر سلطان نے اپنی ندامت کے ساتھ جان دی اور پریشے نے نفرت پر محبت کو ترجیح دی، اور عزیر وہ تو ہمیشہ سے وہ سایہ دار درخت تھا جس نے ہر موسم کی سختی اپنے سر پر جھیلی تاکہ اس کے نیچے پلنے والے پھول محفوظ رہ سکیں۔ حویلی کے دروازے بند ہوئے مگر خوشیوں کے دریچے ہمیشہ کے لیے کھل چکے تھے۔